اللہ و رسول کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں بالکل ظاہر ہیں، چاہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔ دیکھو قرآن و حدیث میں جو نافرمانوں کے قصے آئے ہیں اور جو عذاب ان لوگوں پر آئے ہیں وہ کون نہیں جانتا؟ کیوں صاحبو، وہ کیا چیز تھی جس نے شیطان کو جنت سے نکلوایا، دوزخی بنایا اور لعنت کا طوق گلے میں ڈلوایا؟ اللہ تعالی کی دوری حصے میں آئی، کفر و شرک، مکر و فریب حصے میں آیا۔ وہ کیا چیز تھی جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو پانی کے طوفان میں غرق کروایا؟ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے ایک بڑی تیز ہوا کو بھیج کر قوم عاد کو پٹخا پٹخا کر مارا گیا؟ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی امت پر بادلوں کی صورت میں عذاب آیا اور ان بادلوں سے آگ برسی اور ان کو جلا کر راکھ بنایا گیا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو دریائے نیل میں ڈبوایا؟ اور وہ کیا چیز تھی جس نے قارون کو اس کی دولت، گھر بار، سب سامان کو اس کے ساتھ زمین میں دھسوایا؟ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے نمرود پر ایک مچھر مقرر کیا گیا اور وہ دماغ کی پٹائی ہوتے ہوئے دنیا سے ختم کر دیا گیا؟ بتلائیے ان سزاؤں اور عذابوں کی وجہ سوائے اس کے اور کیا ہے کہ نافرمانی تھی؟ بس نافرمانی کی وجہ سے ان کو دنیا میں بھی سزا ملی اور عالم برزخ یعنی مرنے کے بعد اور عالم آخرت کی سزا پر رہی۔ صاحبو، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ قصے بیان فرما کر سزا کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ تعالی ایسے نہیں ہیں کہ ان پر ظلم کرتے، لیکن وہ تو خود ہی اپنی جانوں پر نافرمانی کر کے ظلم کرتے تھے۔ آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تعالی ایسے نہیں ہیں کہ ان پر ظلم کرتے، لیکن وہ تو خود ہی اپنی جانوں پر نافرمانی کرنے کے ظلم کرتے تھے۔ مسلمان بھائیوں اور دین کی بہنوں، سبق حاصل کرو، اللہ تعالی سے ڈرو، اس کی نافرمانیوں سے بچو اور سمجھو کہ اللہ تعالی کی عرض ان قصوں کے بیان کرنے سے سوائے ڈرانے اور کیا ہے؟ بس اللہ تعالی کی پکڑ سے ڈرو اور موت کو یاد رکھا۔